شاعر صاحب یہ آغاز ہے، دیکھیے جو مقالے پڑھے جا رہے ہیں. 84 سالہ بھرپور زندگی گزار کر مظہر امام اس دنیا سے گئے. اتنا کچھ لکھا، اتنے تجربات کیے، اتنے ادوار سے گزرے، اس پہ ابھی بہت بات ہوگی. جبکہ مجھے معلوم ہے کہ کتنے ان پہ پی ایچ ڈی کے مقالات لکھے گئے، یونیورسٹی میں ابھی بھی کام ہو رہا ہے. سینکڑوں مقالات لکھے گئے ان کی شاعری، ان کی شخصیت کے بارے میں، اور خود عدد درجن کتابیں ڈاکٹر امام اعظم نے لکھی ہیں. لیکن اس کے بعد بھی اتنے نئے گوشے نکل کے سامنے آ رہے ہیں، اس پہ بہت دیر تک اور دور تک بات ہوگی. ہماری خوشبختی ہے کہ اس وقت محترمہ مبینہ امام صاحبہ جو رفیق حیات امام مظہر امام صاحب کی، وہ خود سامنے موجود ہیں، سن رہی ہیں. یہ لمحہ بڑا خوبصورت ہے جبکہ وہ خود یہاں موجود ہیں. دیگر اہل خانہ یہاں موجود ہیں. پروفیسر سلیم کدوئی صاحب، دا گرینڈ سن آف مولانا عبد الماجد دریابادی، اسکول آف انٹرنیشنل اسٹڈیز کے ریٹائرڈ پروفیسر ہمارے سامنے موجود ہیں. پروفیسر ابو بکر عباد صاحب، ڈاکٹر نجیب اختر صاحب، محترم احمد جاوید صاحب، ڈاکٹر شعیب رضا خان صاحب. خصوصی طور پہ میں دہلی یونیورسٹی، جامعہ ملیہ اسلامیہ اور جے این یو سے تشریف لائے جو ہمارے ریسرچ اسکالرس ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. نجمہ رحمانی صاحبہ بار بار یہ کہہ رہی تھیں اور یہ سچ کہہ رہی ہیں کہ دہلی یونیورسٹی کے طالب علموں کی تعداد زیادہ ہے، تو کریڈٹ گوز ٹو پروفیسر نجمہ رحمانی اینڈ دہلی اسٹوڈنٹس. اب صرف 2 مقالہ نگار ہماری فہرست میں ہیں، اور ایک بڑی خوشائند بات یہ ہے کہ مظہر امام صاحب کے تعلق بھی ایک حد تک کلکتہ سے تھا، شہر کلکتہ سے تھا. یہ جو 2 مقالہ نگار ہیں ان کا تعلق بھی کسی نہ کسی حد تک کلکتہ سے ہے، شہر کلکتہ سے ہے. آج کل کے سابق ایڈیٹر، انڈین انفارمیشن سروس کے آفیسر، بہت ہی منفرد افسانہ نگار، بڑے عمدہ شاعر نظموں کے، غزلوں کے، جناب خورشید اکرم صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں. ہر بات بڑے نرالے اچھوتے انداز سے کہتے ہیں. ایک اور بڑی خوبی ہے ان کی، وہ نظم ہو یا افسانہ، یہ مختصر لکھتے ہیں اور مختصر بولتے ہیں. تو وقت کے لیے مجھے کچھ کہنا ہی نہیں ان سے. اور ہاں، ان کی خوبی ہے، ان کی کتابیں آپ پڑھ لیں، وہ پچھلی پیت کے کارنے ہوں یا ان کے دیگر افسانے ہوں، کم لفظوں میں بڑی بات کہنے کا ہنر جو لوگ جانتے ہیں ان میں محترم خورشید اکرم صاحب کا نام بہت اہم ہے. بہت شکریہ برادر شفیع ایوب صاحب. مظہر امام صاحب کے سلسلے کا یہ یادگاری جلسہ، جب اس کے بارے میں نعمان شوق صاحب نے بتایا تو ایک خاص طرح کی خوشی کا احساس ہوا، اس معنوں میں کہ ادیبوں کو ایسی اولادیں بہت کم ملتی ہیں جو ان کی یادگار کے لیے، اس کے یادگاری جلسے کے لیے اتنا اہتمام کریں. شہیر امام صاحب کے بارے میں انہوں نے بتایا، خود شہیر امام صاحب نے فون کیا، باتیں کیں، اور جیسا میں دیکھ رہا ہوں کہ لگاتار وہ اس میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ مظہر امام صاحب کی، ان کی بڑی نیکیاں رہی ہیں زندگی میں. تو ان نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ بھی شامل ہے کہ بھئی شہیر امام صاحب جیسے ان کو اولاد ملی، اور ان کے اہل خانہ جنہوں نے جس طرح سے ان کے اس تقریب کا اہتمام کیا. یہ مجھے معلوم تھا کہ مجھے نظم پہ بات کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور مجھے معلوم تھا کہ میرا نمبر بعد میں آئے گا، تب تک لوگوں کے کان تھک چکے ہوں گے. اس لیے میں نے نظم پر جو مضمون لکھا تھا وہ خود ہی پہلے مختصر کیا، یہاں بیٹھے بیٹھے اور مختصر کیا اس کو. پھر بھی میں کوشش کروں گا، چونکہ یہ نظم پر ہے اور نظم پہ اور بالکل بات نہیں ہوئی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات ذرا سے آپ کی سماع خراشی ہوگی، لیکن آپ اسے گوارا فرمائیں. جس حد تک میں اس کو مختصر کر سکتا تھا وہ میں نے کر لیا اس کو. جی تھوڑی سی تمہید ہے، یہ بھی گوارا کیجیے، اس میں ایک خاص بات ہے اس کی. مظہر امام کا ادبی سفر خاصا طویل ہے، 5 دہائی سے بھی زیادہ. اس اعتبار سے ان کا شعری سرمایہ مقابلتاً مختصر ہے. کل 3 شعری مجموعے، جن میں سے بعد میں انہوں نے نظموں اور غزلوں کی الگ الگ کلیات ترتیب دیں. غزلوں کی کلیات پالکی کہکشاں کی میں پچھلے 3 مجموعے کی غزلوں کے علاوہ بعد کی یعنی 2000 تک کی غزلیں شامل ہیں، لیکن یہ تعداد بھی 200 سے زیادہ نہیں ہے. نظموں کی کلیات بند ہوتا ہوا بازار کے نام سے 1992 میں چھپی تھی، جس میں پہلے 2 مجموعوں کی ساری نظمیں کچھ ترک و اضافہ کے ساتھ شامل رہیں، اور یہ تعداد تقریباً 50 کو پہنچتی ہے. تیسرے مجموعے میں ایک نظم بھی نہیں تھی.
غزلوں کے ساتھ تو نہیں لیکن نظموں کے ساتھ انہوں نے یہ اہتمام کیا کہ ہر نظم کا سن تحریر بھی درج کر دیا۔ پہلی نظم 1944 کی ہے اور آخری 1974 کی۔ نظموں کی تاریخ تحریر سے عام قاری کو تھوڑی آسانی یہ میسر آ جاتی ہے کہ وہ شاعر کے فنی اور فکری دونوں مدارج و ارتقاء کو سمجھ سکے۔ متن مرکوز مطالعے میں شاید اس کی اہمیت اتنی نہ ہو، لیکن شاعر مرکوز مطالعے میں اس کی بھی اہمیت ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی شاعر کے فنی اور فکری مدارج سیدھی لکیر پر استوار ہوتے ہیں۔ فکر اور فن دونوں کا گراف کئی جگہ ایک دوسرے کو کاٹتا ہوا بھی گزرتا ہے۔ تخلیقی عمل کا اسرار ایسا ہی ہے۔ پہلی نظم سے آخری نظم تک کا دورانیہ 30 سال کا بنتا ہے، لیکن کم از کم جو نظمیں انہوں نے کتاب میں اشاعت کے قابل سمجھیں ان میں 44 کی بس ایک نظم، 1944 کی بس ایک نظم اور 1974 کی بھی بس ایک نظم ہے۔ زیادہ تر نظمیں 48 کے بعد کی ہیں۔ 50 اور 60 کی دہائی میں انہوں نے مقابلتاً تواتر سے نظمیں کہیں، وہ سلسلہ بھی 69 تک جاتے جاتے تھم گیا۔ اس کے بعد تقریباً 25 برس تک تخلیقی کاوشوں کا سلسلہ غزل کی صورت چلتا رہا، مگر نظم نہیں کہی۔ مظہر امام کے ادبی سرمایہ کا اس قدر قلیل ہونا مایوس کن معلوم ہوتا ہے، بالخصوص اس لیے بھی کہ انہوں نے اپنے ادبی سفر کا باضابطہ آغاز جلد کیا تھا۔ ان کے مجموعوں میں 43-44 کا کلام بھی شامل ہے، جبکہ ان کی عمر 15-16 برس رہی ہوگی، اور یہ عمر جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں مشق و مزاولت کی ہی ہوتی ہے۔ بات بس اتنی نہیں کہ انہوں نے کہا، بات یہ ہے کہ سننے والوں نے سننے کے لائق بھی جانا۔ وہ ابتدائی عمر میں ہی اردو شاعری کے مرکزے میں آ گئے تھے۔ اس کا ایک ثبوت ان کے نام وہ خطوط ہیں جو سہیل عظیم آبادی جیسے بزرگ اور خلیل الرحمن اعظمی جیسے سینئر معاصرین نے لکھے۔ مشہور ترقی پسند شاعر پرویز شاہدی جو ان سے خاصے سینئر تھے سے ان کے قریب مراسم بھی رہے۔ وہ نہ صرف یہ کہ ترقی پسند فکر سے متاثر ہوئے بلکہ ترقی پسندوں کے حلقے میں بھی پہچانے گئے۔ نظم کا معاملہ کچھ اور بھی مایوس کن معلوم ہوتا ہے، یہ دیکھتے ہوئے کہ نہ صرف یہ کہ ترقی پسند ادبی حلقے نے ان کی نظموں کو سراہا بلکہ جدیدیت کی ابتدا اور عروج میں ان کی نظمیں بھی گفتگو کا مرکز بنیں۔ بیں ہمہ انہوں نے نظم کی طرف زیادہ توجہ نہیں کی تو اسے شاعر کی تخلیقی ترجیح یا میلان تسلیم کرنا چاہیے۔ اپنے پہلے مجموعے کے دیباچے میں انہوں نے اپنی شاعری کے پس پردہ فکری محرکات پر گفتگو کرتے کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، جس زمانے میں شعر گوئی سے رغبت پیدا ہوئی، روح نامعلوم ہیجان کی آگ میں تپ رہی تھی، زندگی پرانی قدروں کی شکست و ریخت پر مصر نظر آتی تھی، جہاں اپنے قدامت پسند خاندان و ماحول کے چند اوصاف کو سینے سے چمٹائے رہنے کا جی چاہتا تھا، وہیں اس ماحول کے تاریک پہلوؤں نے کچھ اتنی بیزاری پیدا کر دی تھی کہ اس فضا میں اپنا وجود ایک آزار مستقل، ایک حبس دعام بن گیا تھا۔ اقتباس زخم تمنا سے ہے۔ ان کی پہلی نظم سرکش ہے جو درج اطلاع کے مطابق 1944 میں یعنی 14-15 سال کی عمر میں کہی گئی۔ نظم کا ابتدائی بند ہے، ریا و خوف سے دامن چھڑا کے پیتی ہوں، کسی کے لب سے لبوں کو ملا کے پیتی ہوں، فسون کاکلو آرز جگا کے پیتی ہوں، خود اپنی جنت زریں بسا کے پیتی ہوں۔ 20 مصروں اور 5 بندوں پر مشتمل یہ نظم اسی طرح آگے بڑھتی ہے، جس میں کمال رندی و مستی کے بعد سمند شوق کو آزاد چھوڑنے، سکون دیر و حرم کو جھنجھوڑنے کے بعد پھر گناہ و ثواب دونوں بے حجابانہ کرنے جیسی باتیں آتی ہیں۔ نظم اس مصرے پر ختم ہوتی ہے، غرض سماج کا بھی منہ چڑھا کے پیتی ہوں۔ بظاہر 15-16 برس کے اور ایک قدامت پسند مسلم گھرانے کا فرد ہونے کے یہ بات بعید از خیال معلوم ہوتی ہے کہ کوئی اپنے فکر و خیال میں اس درجہ سرکش ہو اور پھر اپنی اس سرکشی کو بیان کرنے کا حوصلہ بھی رکھتا ہو۔ یہ اور بات کہ اپنے آپ کو گمراہی کے الزام سے بچانے کے لیے شاعر نے متکلم کو صیغہ مؤنث میں رکھا تاکہ اگر گرفت ہو تو یہ کہہ کر چھوٹ جائیں کہ یہ حوالے واقعی نہیں، کردار نگاری ہے۔ ادب میں دونوں روا ہے، انسان اپنی ذات میں ادب میں دونوں روا ہے، انسان اپنی ذات میں مجموعہ ازداد ہے جس کا اظہار اس کے فعل میں بھی ہوتا ہے اور قول میں بھی، مگر سب سے زیادہ منظم طریقے سے اس کے ادب میں۔ شاعری میں انسان اپنی داخلی فکر کے عروج پر پہنچتا ہے کیونکہ یہاں اس کی تنہائی میں کوئی مخل نہیں ہوتا اور شعور فن اس کی تشدید و تزیین کرتا ہے۔ جس ذہن میں روایت سے بغاوت ہے، اقتدار اور حاکمیت سے بے چینی ہے، وہ ذہن حیات کے اس خطے کا پابرہنہ باسی ہے
جہاں دھوپ تیز ہے اور جسے دنیا تخلیق کہتی ہے وہ اس کے پاؤں کے چھالے ہیں۔ اس روشنی میں ان کی اس نظم کو دیکھیے۔ نظم کی اظہاری جہت سے قطع نظر جو چیز دلچسپ ہے وہ ایک نوعمر کی غیر روایتی فکر اور پھر اپنی فکر کو شاعری کے قالب میں، اور وہ بھی اس فنکارانہ خوبی سے ڈھالنے کی صلاحیت۔ یہ ابتدائی نظم اس اعتبار سے بھی قابل توجہ ہے کہ جس مظہر امام کو اردو دنیا نے اپنے ایک اہم شاعر کے طور پر بعد میں جانا، اس کی نہاد میں شاعری اس معیار و خوبی کے ساتھ روز اول سے موجود تھی۔ اس ذیل میں ان کی ایک نظم شمع خاموش ہے، تحریر 1948 کے یہ چند مصرے بھی قابل توجہ ہیں۔ کہیں معصوم تمنائیں دریدہ دامن، اپنی طفلانہ خطاؤں کی سزا پائی ہوئی، اور قدامت کی یہ زنجیر شکاری ناگن، مزمحل آہوں تھکی سانسوں کا سینہ جکڑے، روح ایام کو ڈستی ہی چلی جاتی ہے، اور اس پر بھی ہے جبار کا حکم جاں سوز، بس جیے جاؤ کسی شکل سے جیتے ہی رہو۔ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے شعری سفر کا آغاز فکر اور فن دونوں اعتبار سے ہم آہنگ بھی رہا اور ہموار بھی۔ فکری ارتقاء کے مدارج زندگی کے تجربے خود طے کرا دیتے ہیں۔ ان کی نظمیں حد ادراک سے دور، حیات آوارہ، برف میں آگ اور وہ دیکھوں میں ایک فرد کے جوش حیات اور اس کے بالمقابل یاس و ظلمت کے سائے نظر آتے ہیں۔ کبھی ایک کا پلڑا بھاری ہوتا ہے، کبھی دوسرے کا۔ انسانی اقدار میں رجا و امید مقدم ہے اور یاس و نومیدی متعون، لیکن شاعری کی اقلیم میں یاس ہو، امید ہو، رجائیت ہو، قنوعیت ہو، ہر قدر معتبر ہے، بشرط کہ شاعر نے اپنے تجربے کو شاعری میں بدل دیا ہو۔ شاعری کی قدر اول اس کا شعری سطح پر واقع ہونا ہے، جو فن کے تقاضوں پر پورا اترے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اب ذرا ان نظموں کے یہ چند ٹکڑے دیکھیے کہ کس طرح فکر نے اپنے حسن ادائیگی کے لیے استعارے اور پیکر تراشے، تشبیہیں اور تمثیلیں خلق کیں، اور الفاظ کس طرح ان کی بار برداری کے لیے استعمال کیے گئے۔ نظم حد ادراک سے دور کا ایک بند پیش ہے۔ انجموں ماہو گلو رقصو سرود و ساغر، بادئے ناوے محبت سے ہوائیں مخمور، سرخ رخسار جواں باہیں گھنیری زلفیں، آتشیں ہونٹوں میں لرزیدہ امنگوں کا سرور، اور کیا چاہیے انسان کو ضرورت کے لیے۔ نظم کا بنیادی مفہوم اگر بیان کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ یہ ہے کہ اپنے خیال و خواب کی حسین دنیا میں مست انسان کو زندگی کے المیوں کا صحیح ادراک نہیں ہو سکتا۔ زندگی طنز سے بولی کہ تو مجھ سے بچ کر اپنی تخیل کی چادر میں ہوا ہے مستور۔ اختتام سوالیہ نشان پر ہے، لہٰذا یہ طنز ہے کہ سوال اس پر غور کرنے کے لیے فکر کی دونوں طرفیں کھلی ہوئی ہیں۔ یا وہ دیکھو نظم ہے، وہ دیکھو کا یہ ٹکڑا ملاحظہ فرمائیں۔ وہ شبرنگ زلفیں، پریشان زلفیں جو دیتی ہیں تمکین کا درس اہل جنوں کو، وہ رخشاں جبی نور افشاں جبی، روکشے بزم پروین و زہرا، وہ سرشار آنکھیں فسوکار آنکھیں جو احساس مردہ میں بھی روح نو پھونکتی ہیں، وہ شاداب عارض حیا کیش عارض کہ جس کا تصور بھی محزون دلوں کو شفا بخشتا ہے، وہ لالا فری لب گوہر بار لب جن کی سرخی سے بنتے ہیں دامان ہستی پہ نقش و نگار و تمنا، انہی کے افزا منزلوں تک پہنچنا میرا مقصد زندگی ہے۔ ذرا دیر کے لیے نظم کے المیہ انجام سے صرف نظر کرتے ہوئے اس بند کے شعری التزامات پر نظر ڈالیے۔ وہ رخشاں جبی نور افشاں جبی، روکش بزم پروین و زہرا، وہ سرشار آنکھیں فسونکار آنکھیں، وہ شاداب عارض حیا کیش عارض، وہ لال آفری لب گوہر بار لب۔ ان پیکروں کو الفاظ کی لہر در لہر غنائیت کو دیکھیے اور شاعر کی فنی قدرت کی داد دیجیے۔ مظہر امام نے اپنی نظموں کو 4 حصوں میں بانٹا ہے۔ پہلا حصہ ان نظموں پر مشتمل، یہ ان کا کوٹ ہے، پہلا حصہ ان نظموں پر مشتمل ہے جو شدید داخلی احساس کی زائدہ ہیں یا جن میں داخل اور خارج کے واردات بڑی حد تک ہم آہنگ ہو گئے ہیں۔ ان میں یاس و محرومی کی ایک لہر بھی موجود ہے۔ دوسرے حصے کا تعلق ان جذبات سے ہے جنہیں آسانی کے لیے جسم اور روح کے مطالبات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تیسرے حصے کی نظموں میں جہد حیات، حوصلہ اور رجائیت کی لے نمایاں ہے۔ چوتھے حصے یعنی گونگے سفر کا کی کئی نظموں میں
ازدواجی زندگی کی بے معنویت اور آزاد خوبصورت رشتے کی اہمیت کو موضوع بنایا گیا ہے۔ انکوٹ۔ موضوعی طور پر نظم اتنی ٹھوس نہیں ہوتی کہ اس طرح کی خانہ بندی کی جا سکے، تاہم اتنا ضرور ہے کہ خود شاعر کے ذہن میں ان نظموں کا غالب عنصر وہی افکار و رویے ہیں جس کی اس نے نشاندہی کی۔ یہ قاری کے لیے نظم کو پڑھنے کی کنجی نہیں ہے، کیونکہ قاری کے سامنے پہلا مرحلہ نظم کی قرأت کا ہوتا ہے، جس میں نظم کی بافت یا بنت، اس کی فکری رفت، شعری لطافت اور فکری بصیرت مقدم ہوتی ہے۔ موضوع سے وہ بعد میں مکالمہ کرتا ہے، تاہم یہ بھی اہم ہے کیونکہ اگر نظم اختتام کے بعد قاری سے مکالمہ کرنے میں ناکام ہے تو سمجھیے کہ نظم اپنا کام نہیں کر سکی۔ مجھے ان کی نظموں میں فکر و خیال کی بلندی و پستی سے قطع نظر اثر انگیزی حاوی معلوم ہوئی، اور یہ وہ چیز ہے جس کی تمنا میں شاعر جان گھلاتا ہے، تردد کرتا ہے، راتیں کالی کرتا ہے۔ واردات قلبی، جسے انہوں نے روح و جذبات کے مطالبات کی نظمیں کہا ہے، ان کی شاعری کا فکری اور فنی دونوں اعتبار سے ایک ارتقائی مرحلہ ہے۔ پاک نگاہوں کی حیا، روح اور جسم کی پاکیزگی یگانگت کی ایک خوبصورت نظم ہے۔ وصل کی سرشاری میں ڈوبی ہوئی ایک یاد ہے، یاد تو ہوگی تجھے وہ میری سانسوں کی مہک، تیرے رخسار کے شعلوں کو ہوا دی جس نے، میری آغوش میں سہمی ہوئی عفت تیری، شوق کی ہمت معصوم بڑھا دی جس نے، یاد تو ہوگا میرے ہونٹوں کا لمس بےتاب۔ نظم کا اختتام اگرچہ تجدید عشق کے لیے معشوق کے سامنے ایک طرح کی دہائی ہے، پھر ذرا قصہ پارینہ کو تازہ کر لے میری خاطر نہ سہی دل کے تقاضوں کے لیے، لیکن یہاں تمنائے تجدید اتنی پراسرار نہیں جتنی پرقوت ساعت وصل کی یاد ہے، اور یہی اس نظم کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ 30 مصروں کی یہ نظم عشق کی بے باکی اور حسن کی وارفتگی و سپردگی کے حرکی پیکروں سے مزین ہے۔ اس پر کمال نظم کی فنی چابک دستی، یہ ایک پابند نظم ہے جس نے کی تکرار نے خیال کی جہتوں کو ایک مالا کی طرح پرو دیا ہے۔ اس قبیل کی نظموں میں شام وصال، ہجر اور میری حیات کی زلفیں سنوارنے والوں ایک ہی موضوع کی مختلف جہتوں کو انگیز کرتی ہوئی عمدہ نظمیں ہیں، بالخصوص اپنی شعری بنت میں۔ ردیف و قوافی کے آزادانہ مگر فنی ارتباط و انضباط کے ساتھ استعمال نے نظم کی جاذبیت میں اضافہ کیا ہے۔ اس باب میں ان کی ایک نظم نگار شہر خصوصی توجہ کی مستحق ہے۔ نظم کا متکلم ایک سماف صفت شاعر ہے، جسے بظاہر اپنے فکری مقاصد میں کامیابی ملی ہے، شہرت ملی ہے۔ یہ بزم ناز نگاران شہر ہے جس میں میرے کلام میری شاعری کا چرچا ہے، میرے شعور کی میری خرد کی باتیں ہیں، میرے جنوں کا میری عاشقی کا چرچا ہے، مگر یہ روح ابھی تک ہے تشنا کام وصال۔ اور یہ تشنا روح عاشق اس محبوب سے مخاطب ہے جو ٹھہر گیا ہے۔ اس ٹھہرے معشوق کا پیکر ان 6 مصروں پر مشتمل بند میں دیکھیے، جس کے شعری التزامات غضب ڈھا رہے ہیں۔ مصرے ہیں کہ بجھی بجھی سی ہے شوخی، بجھا بجھا سا حجاب، بجھی بجھی سی خاموشی، بجھی بجھی آواز، بجھی بجھی سی جوانی، بجھا بجھا سا جمال، بجھی بجھی سی ادائیں، بجھے بجھے انداز، بجھی بجھی سی تمنا، بجھی بجھی سی امنگ، بجھے بجھے سے ہیں نغمے، بجھے بجھے سے ہیں ساز۔ شاعر محبوب سے شکوہ سنج ہے، دھیان دیتی ہی نہیں ہو صدائے دل پہ کبھی، غرور بے گناہی کی گناہ گار ہو تم۔ یہ جو مصرع ہے، غرور بے گناہی کی گناہ گار ہو تم، خدا جانے کس لمحے عطا میں ان پر اترا تھا۔ یہ مصرع بے شمار کہانیوں کا عنوان ہے۔ یہ نظم محبت کی ناکامی، معشوق کی زندگی کے ٹھہراؤ اور روح مضطر کے مراحل سے گزرتی ہوئی بالآخر اسی دائمی آزار میں پناہ تلاش کرتی نظر آتی ہے جسے محبت کہتے ہیں۔ یہ سچ سہی کہ جنون وفا ناراض آیا، مگر میں ترک محبت کروں تو کیسے کروں۔ دوسرے حصے یعنی جہد حیات، حوصلہ اور رجائیت کی لے پر مرکوز کم ہی نظمیں آج کے قاری کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گی۔ اس نوع کی نظموں میں پھیلے ہوئے قدرے بہتر ہے۔ مکالماتی انداز میں کہی گئی نظم جس میں قنوتیت پسندی کا مارا ہوا واحد متکلم، کتنا تنہا ہوں میں کتنا تنہا، دوست محبوب رفیق
کوئی اپنا نہیں غمخوار نہیں سے ہوتے ہوئے خواہش مرگ بڑھی جاتی ہے کہ مرحلے تک پہنچتا ہے تو ہمزاد رجا و امید کا نور لے کر اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ میرے مظہر، میرے شاعر، میرے دوست، صرف ماتم تو نہیں ہے مرض غم کا علاج، کہیں اشکوں سے بھی دھل سکتی ہے تحریر علم۔ پھر ہمزاد اسے اپنی یاسیت کے زندہ سے نکلنے کا حوصلہ بخشنے کے لیے آئینہ دکھاتا ہے۔ تم نے خود اپنی ہی تخیل کی دیواروں سے اپنے احساس کے گرد ایک زندہ کی بنا ڈالی ہے اور تنہائی کا غم لے کے چھپے بیٹھے ہو۔ اب تک جن نظموں اور ان کے فکری رویوں کی بات ہوئی وہ بیشتر زخم تمنا سے ماخوذ ہیں، یعنی 1944 سے 1962 تک کی۔ رشتہ گونگے سفر کا مطبوعہ 1974 کی نظموں کا مزاج پچھلی نظموں سے مختلف اور اظہار کی سطح ایک درجہ عرفہ ہے۔ زیادہ لمبا تو نہیں ہوگا؟ جی جی، اچھا اچھا، جی یہ مقرر ہے۔ 60 کی دہائی اردو شعر و ادب میں جدیدیت کی دہائی مانی جاتی ہے۔ متعدد دیگر شعراء و ادباء کی طرح مظہر امام کی تخلیقیت کا سرگرم زمانہ بھی یہی ہے۔ جدید شاعرین غزل میں نئے مضامین و موضوعات تو برتے ہی، لیکن اس کا استعاراتی اور لفظیاتی نظام پیشرو ترقی غزل کے مقابلے بالکل بدل دیا۔ یہ وہ فیض جاریہ ہے جس سے غزل کے شاعر آج بھی بہراور ہو رہے ہیں۔ نظم کا معاملہ اس کے برعکس بہت پیچیدہ ہے۔ جدیدیت جن فکری مباحث کو سامنے لے کر آئی تھی، شاعری میں اس کا اظہار افسانہ اور نظم میں زیادہ شدت سے ہوا، کچھ کامیاب کچھ ناکام۔ نئی نظم نے راشد اور میرا جی کی نظمیہ روایت جو خاصی اوپیک یعنی ابہام پسند تھیں، وہ اپنے مزاج کے زیادہ قریب پایا۔ فکری سطح پر بھی ان کا شعری سروکار اپنی پچھلی روایت سے یکسر مختلف تھا۔ اس پر مستضاد نظم نگاروں کا ایک ایسا گروہ جو لسانی شکست و ایخت کے معاملات میں بھی ایک نوع کی انتہا پسندی کو ضروری سمجھتا تھا۔ مظہر امام کے مزاج میں اعتدال پسندی تھی۔ جب وہ ترقی پسندی کے قریب تھے تب بھی ان کے ہاں عام ترقی پسند شعراء کسی گھن گرج اور راست بیانی نہیں تھی، اور جب وہ جدیدیت کے قافلے میں شامل ہوئے تب بھی وہ اس کی دانستہ بے راہ رویوں سے فاصلہ بنا کر رہے۔ یہی وجہ ہے غالباً کہ اس زمانے میں اپنے دیگر ہم عصروں کے مقابلے میں غزل تو انہوں نے برابر کہی، مگر نظم، وہ نظم جسے فکری اعتبار سے ہم جدید نظم کا حصہ کہہ سکیں، چند ہی کہیں۔ ایسی نظموں میں اکھڑتے خیموں کا درد، راستے کی تلاش میں، دھوپ میں ایک مشورہ، ایک صبح مری ہوئی، آئینے سے ٹپکتا لہو، اگر کھل گئی آنکھ، وہ ایک بات اور رات دن کا قصہ شامل ہیں۔ اکھڑتے خیموں کا درد فکری اور فنی دونوں اعتبار سے بلا شبہ ان کی سب سے پختہ اور بجا طور پر ان کی سب سے مشہور نظم ہے۔ 3 مصروں پر مشتمل نظم کا ابتدائی بند کہیں بھی جائے اما نہیں ہے، نہ روشنی میں نہ تیرگی میں، نہ زندگی میں نہ خودکشی میں، ہمیں زندگی کے ایک ایسے ویرانے میں لے جا کر کھڑا کر دیتا ہے جہاں فرد کے پاس اگر کوئی سرمایہ حیات ہے تو وہ اس کی اپنی ذات کا جوہر ہے۔ عقیدہ، یقین، خوش آئند دنوں کے خواب، عزیز قدریں، انسان سے انسان کے رابطے، خلوت، جلوت، یہاں تک کہ خدا کا سہارا بھی نہیں رہا۔ خدا کی موت کا جو اعلان نیتشے نے 19ویں صدی کے اواخر میں کیا تھا، وہ 20ویں صدی کی 50 اور 60 کی دہائی میں دنیائے فکر و ادب کا ایک توانا مقولہ بن کر ابھرا تھا، اور اردو شاعروں نے بھی اس کو خوب برتا۔ خدا کی موت کا اعلان دراصل انسان کے اس ماضی کی موت تھی جو مقدس صورتوں میں نسل در نسل منتقل ہوتی آ رہی تھی۔ جب حافظہ موجود ہو اور ماضی معدوم تو انسان کس کے سہارے کی طرف امید سے دیکھے؟ اب وہ ذات کے ویرانے میں مجھے بچاؤ چلا رہا ہے، مگر کہیں بھی امان نہیں ہے۔ تو ایسے میں ایک ہی چیز ہے جو اس کی حیات کی ضمانت ہے، اور وہ اس کی اپنی ذات کا جوہر ہے۔ لایانیت کا محب طوفان و باران سیلاب بن کر انسان کو بہا لے جانے کے درپے ہے، مگر اب اس کے پاس اس امید کا سہارا بھی نہیں کہ کوئی پیغمبر اپنی کشتی لے کر آئے گا اور اس کے وجود کو بچا لے گا۔ اسے بچنا ہے تو اپنی کشتی خود بنانی ہوگی۔ اپنے آپ کو بچا لینا خود کار پیغمبری جتنا بڑا ہو گیا ہے۔ وجود کو بچانے کی تڑپ جدید نظم کا محبوب موضوع تھی۔ اس موضوع پر اس سے زیادہ شفاف اور کامیاب نظم کم از کم میں نے نہیں پڑھی۔ نظم کی لفظیات، استعاراتی نظام، اس کی بنت، مصروں کی روانی، ہر چیز ایک نامیاتی کل میں ڈھل گئی ہے، مگر میں نظم کے آخری مصرے پر
جو اپنی کشتی پہ بچ رہے گا وہی علیہ السلام ہوگا، پر ذرا اور ٹھہر کر بات کرنا چاہتا ہوں۔ نثر میں خیال کا سفر ایک جملے سے دوسرے جملے تک پیدل پاؤں کا ہوتا ہے۔ نظم میں ہر اگلا مصرع خیال کی ایک جست ہوتا ہے جو ایک منزل پار کر لیتا ہے، مگر ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ جیسے خیال کی ایک جست کئی منزلوں کو پار کر جاتی ہے۔ نظم میں علیہ السلام کا استعمال ایسی ہی ایک جست ہے۔ کہاں تو بات جسم کو بچا لے جانے کی ہو رہی تھی، آخر کو کشتی نوح کے سارے سواروں نے اپنے جسم ہی کو تو بچایا، لیکن یہاں بچ جانے والا انسانیت کے سب سے اعلیٰ مرتبے پر کھڑا ہوگا، وہ پیامبر ہوگا۔ یہاں سے جسم کا ہی نہیں، روح کا ایک نیا سفر شروع ہوگا، ایک نیا نظام وجود میں آئے گا، ایک نئی امت وجود میں آئے گی، ایک نیا جہان فکر تعمیر ہوگا۔ صرف ایک لفظ کے استعمال نے نظم کو اوج ثریا پر پہنچا دیا۔ مظہر امام کی نظمیہ شاعری سے اگر 2 مصرے بچا لینے کی شرط رکھی جائے تو میں اول یہ مصرع یعنی جو اپنی کشتی پہ بچ رہے گا وہی علیہ السلام ہوگا رکھ لوں گا، اور دوئم وہ مصرع جس کا ذکر میں نے اوپر کیا، غرور بے گناہی کی گناہ گار ہو تم۔ کچھ اور نظموں پر میں نے بات کی ہے لیکن طویل ہو رہی ہے بات، میں تھوڑا سا مختصر کرتا ہوں۔ 1-2 نظم اور ہے جس پہ میں نے ڈسکس کیا تھا۔ یہ جو جدیدیت کے زیر اثر لکھی گئی نظمیں ہیں اس پر بہت بات ہو گئی۔ کتاب کی آخری 10 نظموں کا وہ موضوع وہی ہے جسے انہوں نے ازدواجی زندگی کی بے معنویت اور آزاد خوبصورت رشتے کی اہمیت کہا ہے۔ رشتہ گونگے سفر کا نظم خود انہیں بہت عزیز ہوگی، تبھی تو انہوں نے اسی کو اپنی دوسری کتاب کا بھی عنوان بنایا۔ نظم کا ابتدائیہ، یہ کس جنم میں ہم دوبارہ ملے ہیں، اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ بچھڑا ہوا محبوب ایک بار پھر بہت قریب آ گیا ہے، ایک ایسے وقت میں جبکہ وہ زندگی کی ریگزار میں بھٹک رہا تھا، وقت کی ریگزار کا تنہا مسافر بن کر۔ چنانچہ اب وہ حیرت و مسرت سے 2-4 محبوب سے پوچھ رہا ہے، کون سے کارواں سے بھٹکی ہوئی تم دوبارہ ادھر آ گئی ہو، تمہیں کون سی منزل زندگی کی طلب ہے۔ ظاہر ہے کہ جو بھٹکاؤ عاشق کا مقدر ہوا ہے وہی محبوب کا بھی ہے، مگر یہ ملنا بھی غیر مشروط نہیں۔ دونوں کے درمیان نسبوں کی شکستہ مگر اونچی دیواریں استادہ ہیں، اور تعلق ایک ایسے مقام پر آ کر ٹھہر جاتے ہیں جہاں جسم کا لمس کا فاصلہ برقرار ہے۔ تعلق ہے تو بس فون کا مرہون یعنی فقط صوت و آواز کا رشتہ بن پایا ہے، اور یہ بھی کتنا پائیدار ہو سکتا ہے کیا معلوم، کیونکہ بالآخر یہ بھی اسی گونگے سفر کا حصہ ہے جو روایت کی صورت میں دونوں کے درمیان حائل ہے۔ ایسے میں بس یہی تمنا رہ جاتی ہے، کاش یہ رشتہ صوت و آواز ہی دائمی ہو۔ نظم 2 چاہنے والوں کو دوبارہ ملاتی تو ہے، مگر ایک دیوار درمیان میں پھر بھی حائل رہ جاتی ہے۔ فقط گفتگو ہی صحیح، عاشق کی زندگی کو محبت سے معمور رکھنے کا یہ سلسلہ بھی قائم رہ جائے تو زندگی کے سفر کا بھٹکاؤ ختم ہو۔ ناآسودہ خواہشوں کو بیان کرتی ایک چھوٹی سی نظم ہم ملاحظہ کریں۔ کئی مہینے ہوئے ایک ماہنامے میں تمہارے بچوں کی میں نے دیکھی تھی، تمہارے بچوں کی تصویر میں نے دیکھی تھی، بہت ہی بھولے بہت ہی حسین بچے ہیں، بس ایک لمحے کو ایسا خیال آیا تھا، یہ بچے کاش مجھے ماں پکارتے ہوتے۔ نظم پوسٹ نہ ہونے والا خط۔ ہر بات لفظ میں کرنا ضروری نہیں ہوتا، ہر احساس محتاج صراحت نہیں ہوتا، زندگی انسانوں کی ایسی ہی ہے۔ شہر گزشتہ کی طرف بھی اسی المیہ احساس سے پیدا شدہ نظم ہے کہ عاشق تو اپنے دل میں محبت کی سوزش لیے بھٹک رہا ہے، لیکن جب وہ اپنے دل بیتاب سے مجبور معشوق کے در پر پہنچتا ہے تو کچھ اور ہی پاتا ہے۔ اپنے سوکھے ہوئے بالوں کی لٹیں بکھرائے کون یہ گود میں بچے کو لیے بیٹھی ہے، اپنے گھر بار در و بام سے اکتائی ہوئی، اور جب معشوق اسے دیکھ کر گھبراتا ہے اور چلے جانے کو کہتا ہے تو عاشق کا جوش محبت شیشے کے طرح ٹوٹ جاتا ہے۔ کون وہ، کون یہ بچہ، یہ تھکا سا چہرہ، کون میں، اپنے ہی پیکر کا جھجکتا سایہ، بھلا اب کہیں شوق کی وارفتہ مزاجی وہی رہ سکتی ہے؟ یہ سوال ہے، جواب کس کے پاس ہے؟ مظہر امام کی ایسی متعدد نظمیں ہیں جو انسانی احساس کے بہت قریب سے گزرتی ہیں، اتنے قریب سے کہ کوئی سادہ دل قاری اسے شاعر کی آپ بیتی بھی سمجھنے کی غلطی کر سکتا ہے۔ جاننا چاہیے کہ شاعری
اپنے تجربات اور مشاہدات کو فکشن کی طرح ڈیٹیچ ہو کر نہیں بیان کر سکتی۔ شاعری میں جب تک ذات اور جذبات کو شامل نہیں کیا جائے گا وہ شاعری نہیں بن سکتی۔ اسی لیے تو شاعری کا سب سے مرغوب صیغہ واحد ہے۔ اس مجموعے میں ایسی متعدد نظمیں ہیں جن کو پڑھ کر قاری دھوکے میں پڑ سکتا ہے کہ جیسے یہ شاعر کی آپ بیتی ہے۔ اگر ایسا ہے تو یہ شاعر کی نہیں قرت کی ناکامی ہے۔ مظہر امام کی نظمیں مختصر بھی ہیں اور قدر طویل بھی۔ ایک اچھے شاعر کی طرح جسے یہ معلوم ہو کہ لفظ کتنے قیمتی ہیں انہوں نے حسب ضرورت کفایت بھی کی ہے اور ہاتھ کھول کر خرچ بھی کیا ہے۔ جاننا چاہیے کہ مظہر امام وہ شاعر نہیں جو لفظوں کا طومار باندھتے ہیں۔ مظہر امام لفظ کو زندگی کی حرارت سے آشنا کرتے ہیں اور یہی ان کی شاعری کی اثر افرینی کا راز ہے۔ بہت شکریہ۔